آپ نے کیسے اجازت دی پہلے تو یہ بتائیں۔ ہوئے کچھ نہ پوچھیں آپ، اس کو یہ فراق ہوا کہ میں انڈسٹری میں جاؤں گا، وہ میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات تھی۔ جب وہ انڈسٹری کے اندر گئے اور ان کا کام پوری دنیا نے پسند کیا تب آپ کو خوشی محسوس ہوئی؟ لیکن وہاں بھی اس نے وہ نام پایا انڈسٹری میں بھی کہ مجھے بہت عزت ملی، اور فلم والے سارے آتے تھے پھر میرے سے ملنے۔ آپ کو پھر خوشی ہوئی کہ میرا بیٹے نے یہاں پہ بھی نام کمایا؟ پایا اس نے۔ میں نے کہا افضال، ایک شخص کے اوپر تمہیں بڑی مصیبت سے میں اجازت دے رہی، بہت دن اجازت کی مشکل رہی۔ میں نے کہا میں یہ اجازت دے رہی ہوں کہ ایک تو تم فلم انڈسٹری میں شادی نہیں کرو گے، بالکل، کیا بات ہو، کی بھی انہوں نے، اور ایک تم شراب نہیں پیو گے، اور وہ ان باتوں کا یہ پابند رہا ہے۔ فلموں کے اندر تو بڑے غصے والے انسان تھے، ویلن تھے، وہ ایک نیگیٹو کردار ادا کرتے تھے، لیکن ذاتی زندگی میں ان کا آپ کے ساتھ کتنی محبت تھی؟ بہت زیادہ، اور ڈر بہت زیادہ، میرا ڈر مانتا تھا۔ سب نے کہا کہ اس کو اٹیک ہو گیا ہے، اور اب بولتا نہیں تھا، بولنا بند ہو گیا۔ ہائے، میں نے کہا کیا ہوگا اس کا، تو بولنا بند ہو گیا، اور بولنا ہی تو اس کا سب کچھ تھا۔ افضال صاحب جب بولتے تھے اس پردہ اسکرین پہ تو لوگ ان کی گفتگو میں جناب گم ہو جاتے تھے، تو آپ کو کیسا لگا؟ آپ نے کیسے اجازت دی پہلے تو یہ بتائیں۔ ہوئے کچھ نہ پوچھیں آپ، اس نے جو پہلے تو یہ ویسے جیسے ہوتے ہیں لڑکے ایسا ہی تھا، ہاں۔ پھر اس کو یہ فراق ہوا کہ میں انڈسٹری میں جاؤں گا، وہ میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات تھی۔ بالکل، ہاں۔ لیکن جب وہ انڈسٹری کے اندر گئے اور ان کا کام پوری دنیا نے پسند کیا تب آپ کو خوشی محسوس ہوئی؟ لیکن وہاں بھی اس نے وہ نام پایا انڈسٹری میں بھی کہ مجھے بہت عزت ملی، اور وہ فلم والے سارے آتے تھے پھر میرے سے ملنے، ہاں، افضال کی وجہ سے۔ یعنی کہ آپ کو پھر خوشی ہوئی کہ میرا بیٹے نے یہاں پہ بھی نام کمایا؟ پایا اس نے، ہاں۔ میں نے کہا افضال، ایک شخص کے اوپر تمہیں بڑی مصیبت سے میں اجازت دے رہی، بہت دن اجازت کی مشکل رہی۔ میں نے کہا میں یہ اجازت دے رہی ہوں کہ ایک تو تم فلم انڈسٹری میں شادی نہیں کرو گے، بالکل، کیا بات ہو، کی بھی انہوں نے، ہاں، اور ایک تم شراب نہیں پیو گے، بس۔ اور وہ ان باتوں کا یہ پابند رہا ہے، ہاں۔ تو بس میرے لیے تو وہ سب سے بڑی خوشی ہوئی تھی، ہاں۔ اس کی جو بیوی آئی ہے بہت اچھی ہے، ہاں۔ فلموں کے اندر تو بڑے غصے والے انسان تھے، ویلن تھے، وہ ایک نیگیٹو کردار ادا کرتے تھے، لیکن ذاتی زندگی میں ان کا آپ کے ساتھ کتنی محبت تھی؟ بہت زیادہ، اور ڈر بہت زیادہ، میرا ڈر مانتا تھا۔ سب سے بڑی تعریف یہ تھی کہ ڈر مانتا تھا، کہ جیسے وہاں بیٹھے ہیں اور سب مل کے شراب پی رہے ہیں، وہاں تو ظاہر چلتی ہے، عام چلتی ہے۔ کہتا تھا میں نے اماں سے وعدہ ہے میرا، انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو تم شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے تو وہ تو کام میں نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے، شراب کو ہاتھ نہیں لگایا اس نے۔ یعنی آپ سے وہ بے انتہا محبت کرتے تھے، آپ کی بات کو وہ مانتے تھے، oblige کرتے تھے کہ میری ماں نے یہ کہہ دیا تو یہ بات لکیر ہے۔ ہاں، بالکل یہی بات۔ اچھا ماں جی، آپ یہ بتائیں افضال صاحب کتنا پڑھا لکھے تھے؟ ان کی ایجوکیشن کتنی تھی افضال صاحب کی؟ ایڈمیشن، ہاں، ان کی اسٹڈی کتنی اسٹڈی کی ہوئی تھی انہوں نے؟ تعلیم تو کب رہی ہے ان کی، تعلیم وہ ادھر چلے گئے تھے نا فلم لائن میں، تو پھر تعلیم چھوڑ دی انہوں نے؟ تعلیم چھوڑ دی تھی پھر انہوں نے؟ ہاں، وہ چھٹ گئی تھی۔ اچھا جی، ان کو جو پہننے کا شوق تھا، کپڑے پہننے کا شوق تھا، اچھے اور سلیقے والے کپڑے، یہ بچپن سے شوق تھا؟ فلم انڈسٹری میں آنے سے پہلے سے شوق تھا ان کو؟ یہ بچپن کا شوق تھا، پھر دوسرے فلم کی مجبوری تھی۔ فلم میں کپڑے تو بہت اچھے پہنے جاتے ہیں، طرح طرح کے، اس کے اتنا کپڑا تھا اس کا، جب باہر جاتا تھا نا تو وہاں بھی اس کا ان کو پتا تھا کہ یہ ایکٹر بھی ہے، تو کہتے تھے کہ آپ ایک فلم میں حصہ لے لیں، آپ یہ حصہ لیتا اس میں، تو اس قدر خوش ہوتے تھے لوگ کہ اس کے سوٹ کے بھرے گئے تھے گرم کپڑوں سے،
اتنے تحفے اس کو ملے تھے وہاں سے. اچھا جی، جب ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی افضال صاحب کی، تو تبھی بھی آپ سے ایسے ہی آپ ان کے پاس جاتی تھی؟ آپ کے یہ بھی اس کا تمہیں کیا بتاؤں کہ اس کو ایک دم جسے کہتے ہیں نا کہ اٹیک تھا. تو سب نے کہا کہ اس اٹیک میں جو اس کو اٹیک یہ ہو گیا ہے، شدت تھی نا کام کی بھی، اور بس یہی تھا کہ کام کی شدت بہت تھی. تو سب نے کہا کہ اس کو اٹیک ہو گیا ہے، اور اب بولتا نہیں تھا، بولنا بند ہو گیا. ہائے میں نے کہا کیا ہوگا، اس کا تو بولنا بند ہو گیا، اور بولنا ہی تو اس کا سب کچھ تھا. انہوں نے کہا کہ یہ اٹیک جو اس کو ہوا ہے نا، یہ ہوتا ہے لوگوں کو جن کے کوئی بہت جن کے کوئی دباؤ ہو. بالکل ہے، دماغی دباؤ ہو گئی. ہاں. تو اس وقت آپ نے ساتھ دیا، آپ ان کے ساتھ بیٹھتی تھی، باتیں کرتی تھی، آپ کو دیکھ کے ان کو حوصلہ ملتا ہوگا. آپ کے ساتھ کیسا ٹائم گزارتے تھے بعد میں پھر؟ وہ اس کا یہ کہتے تھے کہ اس اٹیک کا یہ ہے کہ اس اٹیک میں 5 دن ہوتے ہیں کل. اس 5 دن میں اگر یہ بول پڑے تو بول پڑے، اگر اس 5 دن میں نہیں بولے تو پھر یہ بول نہیں سکتے. یعنی وہ لمحہ آپ نے بڑا جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ایک ماں کا پیار کیسا تھا افضال صاحب کے لیے. اور افضال صاحب جو ایک نامور اداکار تھے جناب، جنہوں نے اپنا نام بر صغیر پاک و ہند میں کمایا. لوگ ان کی موویز دیکھنے کے لیے جناب لوگ بلیک میں ٹکٹ لیتے تھے، یار افضال اس مووی میں ہے تو ہم نے کام دیکھتے ہیں. لیکن اس شخص نے جب پیسہ کھلا تھا، دولت کھلی تھی، ہر عیش و آرام تھا جو ہر شخص کو چاہیے، پھر بھی انہوں نے اپنی ماں کا قول یاد رکھا. نہ فلم انڈسٹری میں شادی کی اور نہ ایک شراب کو ہاتھ لگایا. واقعی قابل فخر ایسی اولاد پہ اور ایسی ماں پہ بھی جس نے جناب اپنے بیٹے کو اچھی تربیت دی. وہ میری بھی دوست تھیں اور رشتہ دار بھی تھیں. انہوں نے کہا افضال میں تمہیں دیکھنے آئی ہوں اور میں تڑپ رہی ہوں کہ تم بول نہیں سکتے. اچھا اب میں تمہیں ایک بات بتا رہی ہوں کہ میں اس طرح تمہارا ہاتھ پکڑوں گی تو تم مجھے کسی اشارے سے بتاؤ کہ تم مجھے پہچان گئے ہو. ہاں. اور وہی ہوا کہ وہ میری بہت رشتہ دار بھی تھیں، غیر بھی، مگر بہت ہمارے دوستانہ تعلقات بہت اچھے تھے. انہوں نے اس کے افضال کے ہاتھ افضال کا ہاتھ رکھا ہوا تھا، انہوں نے پہچانا اور انہوں نے یوں رکھا، اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ، اپنا ہاتھ رکھا، تو اس نے دبایا اس کو ہلکے سے. انہوں نے کہا اماں مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو. افضال کو سمجھ ہے ساری، افضال نے میرے ہاتھ کو دبایا ہے. ہاں. اچھا جی، اکثر جب وہ انڈسٹری سے آتے تھے کام کر کے، تو جب افضال صاحب شوٹنگ کر کے آتے تھے تو آپ کی خدمت کرتے تھے، پاؤں دباتے تھے آپ کے پاس بیٹھتے تھے وہ؟ ہاں ہر وقت نہیں، کوئی خاص اس سے بات ہوتی تھی نا اچھائی کی، جی وہ مجھے سناتا تھا، بتاتا تھا کہ میں آج میرا اماں میرے ساتھ یہ ہوا ہے آج. ارے اس کا تو جو بڑے بڑے افسر تھے نا، محمد علی اور کون تھے 2-3 آدمی، ندیم صاحب تھے، محمد علی تھے، ندیم صاحب بھی تھے. ہاں وہ سارے گھر آتے تھے میرے ہر وقت. اچھا جی، افضال کی وجہ سے. ہاں. جی ناظرین جناب، اگر آپ ستارے ہیں، سٹارز ہیں، ملک میں آپ کا نام ہے، دنیا آپ کو پہچانتی ہے، تو لوگ آپ جس مرضی حال میں بھی ہیں تو لوگ آپ کے پاس رہیں گے. کس طرح ماجی نے پہلے اجازت نہیں دی، لیکن جب انہوں نے اجازت دی اپنی شرطوں پہ، تو افضال صاحب نے بھی جناب ان شرطوں پہ عمل کیا اور اللہ پاک نے ان کو عروج بھی بخشا. اس کے ساتھ اجازت دیں جی، اب اللہ حافظ.